الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمان بھائیو، میں نے پہلے خطبہ پڑھا مختصر تھا، اور اس کے بعد میں نے ایک سورت پڑھی جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا معنی کھولنے والی. یہ وہ صورت ہے کہ قرآن کو جب کھولو گے تو سب سے پہلے یہ صورت اس کے ساتھ کھولتا ہے، قرآن کھولا جاتا ہے. اس طرح اس کا یہ بھی معنی ہے کہ جنت کے دروازے کے ساتھ کھل جاتے ہیں. اور اس طرح اعمال کے جو اوپر ہمارے اعمال جاتے ہیں نا، مسلمانوں کی نیک اعمال جو جاتے ہیں اوپر، تو جنہوں نے یہ صورت پڑھی ہو نا، تو اس کے اعمال کے جنت یا آسمان کے دروازے کھل کر ایلین میں، یہ ایک بڑا اونچا مقام ہے آسمان میں، وہاں تمہارے اعمال پھر جمع ہو جائیں گے. اور اگر یہ صورت نہیں پڑھی ہو نا، اس کو نہیں سمجھا ہو، تو تمہارے اعمال اوپر جا کر وہاں سے دروازہ نہیں کھلے گی، نیچے پھینکے جائیں گے. وہ اس کو اس لیے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے کہ وہ سورت یعنی کھولنے والی. دن میں ہم اس سورت کو کم از کم مسلمان 32 بار ہم پڑھتے ہیں. پنجاب والے لوگ تھوڑا زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم صبح کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، دو سنت اور 2 فرض. اور ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں 10 رکعت، 6 سنت اور 4 فرض، تو ہو گئے کل 14. اور عصر کی نماز ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، تب تھوڑا زیادہ پڑھتے ہیں. تو 14 اور 4 22. اور شام کی نماز ہم پڑھتے ہیں، شام کا نماز ہم پڑھتے ہیں 5 رکعت، 3 فرض اور 2 سنت ہیں. اور عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں 9 رکعت، جس میں سے 4 فرض ہوتے ہیں اور 2 سنت اور 3 وتر. کل ہم جو پڑھتے شہر والی، ہم 32 رکعت دن میں کم از کم پڑھتے ہیں ہر مسلمان. باقی نوافل جب ہم پڑھتے ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے، کوئی سینکڑوں رکعت نفل پڑھتے، تو جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے تو یہ صورت نہ زیادہ پڑھا جائے گا، کیونکہ اس صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کسی بھی رکعت میں یہ صورت چھوٹ جائے تو نماز نہیں. بلکہ یہ صورت کیا ایک کلمہ بھی الرحمن الرحیم اگر چھوٹ جائے تو پھر بھی نماز ایک رکعت میں چھوٹ جائے تو نہیں ہوتا. یہ یعنی ضروری صورت ہے. نبی اسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تم کے ایسی ایک صورت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نہ اس صورت تورات میں اتاری گئی ہے، اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں. ابھی ہم یعنی جب تم نماز پڑھو اور اب جب مسجد سے نکلنے سے پہلے میں کسی صورت کو پڑھاتا ہوں جو فرمایا سورۃ الفاتحہ. یہ پورے آسمانی کتابوں کا خلاصہ حدیث میں آتا ہے کہ صلاۃ بین و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. میں نے نماز کو آدھا تقسیم کیا اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں، اور بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پھر فرماتا ہے کہ اذا قال عبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر مغرب کی طرف منہ کر کے اور یہاں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آسمان سے عرش سے اللہ اس مسلمان کو آواز دیتا ہے اس کے بارے میں کہ حمیدنی عبدی، میری بندہ نے میری حمد کی. اور جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے پھر نماز میں، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری یعنی اثنا علی عبدی، میرے بندے میری ثنا پڑھی. اور جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے عرش سے
کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی تصریف کی. کسی ایک اللہ سب سے بڑا ہے، سب اللہ کے سامنے چھوٹے ہیں، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے زندہ ہوں یا چاہے وفات پا گئے، سب اللہ کے سامنے چھوٹے ہیں. جس کے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق بہت چھوٹی ہے، چاہے وہ مخلوق پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، زندہ ہوں مردے ہوں. 4 مرتبہ اذان میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ کیا نکلتا ہے کہ مخلوق بہت چھوٹی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں اور چاہے وہ فرشتے ہوں. تو جب نماز میں بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ عرش جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی تسلیم کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے تمام فیصلے میرے سپرد کی، کہ میرے خیر و شر کا مالک، مجھے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بیماری ہٹانے والا، بیماری لانے والا، مجھے غریب کرنے والا، مالدار کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. پھر جب بندہ پڑھتا ہے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ آیت اور یہ بیچ والا، یہ آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بندے کا ہے، اور بندے جو مانگا میں نے اس کو دیا دیتا ہوں. ایاک نعبد میرا کہ میری عبادت کرے گا، اور ایاک نستعین بندے کا، بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو دیتا ہوں. پھر جب بندہ پڑھتا ہے ان صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ جو ہے یہ میرے بندے کا ہے، اور میرا بندہ نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو یہ میں دیتا ہوں اس کو. لیکن اس کو یہ جواب دیتا ہے اللہ جو اپنی بات کو سمجھتا ہے. اگر آپ نہیں سمجھے ایسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین تک پڑھو گے تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن تم کو نماز کا اصل نتیجہ نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صاحب فرماتے تھے کہ بلال اذان کرو عرفنی بالصلاۃ یا بلال، اذان پڑھو تاکہ ہم نماز پڑھ کے ہم خوش ہو جائیں، کیونکہ نماز میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنی تھی. صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمارا جب دل چاہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم تلاوت شروع کرتے ہیں. لیکن ہماری بدنصیب یہاں پر ایک یہ ہے کہ ہم 50-60 سال کے ہو جاتے ہیں، انگریزی ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، فارسی بھی ہم نے کچھ پڑھا اور سیکھا ہوتا ہے، دوسری زبانیں بھی کچھ پڑھی اور سیکھی گئی ہیں، ہم نے سیکھے، لیکن ہم نے کوشش تک بھی نہیں کیا کہ قرآن کو بھی ہم سیکھیں. یہ تو اللہ کے ساتھ باتیں، تلاوت تو ہم اکثر لوگ کرتے ہیں، صبح سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں اکثر، بلکہ بعض لوگ تو روزانہ ایک سپارہ پڑھتے، پہلا پارہ دوسرا پارہ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے. ابھی ایک بادشاہ ہے، وہ ایک تقریر کر رہا ہے، یہاں ہم بیٹھے آپ بیٹھے ہیں، تو اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میری بات کو نہیں سمجھے، مجھے اٹھا کے جاؤ نکلو، تو میری بات کو سمجھتے ہیں، میں کہوں گا نہیں کہ جاؤ نکلو. آپ سمجھو، بادشاہ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں سمجھتا ہوں یا نہیں، لیکن اللہ کو تو ہمارے دل کا پتہ ہے نا. ہم نہیں سمجھتے اللہ کی بات کو تو اللہ کو کیا کہے گا نکلو. اور وہ قرآن میں ہے، قرآن کی سورۃ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، آپ کون ہیں؟ ایمان والو، سارے ایمان والو نا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی السلام کے چچا زاد بھی ہیں، اور نبی السلام کا صحابی بھی، اور نبی السلام کے بیوی کا بھانجا بھی ہے، سمجھ گیا. تو وہ کہتا ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کا ذکر آ جائے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں جب قرآن کریم میں یہ الذین آمنوا کا لفظ آ جاتا ہے وہ ایمان والوں تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کچھ خبر دیتا ہے یا اس بات کی کہ میری بات کو سنو تمہارے لیے بہتر ہے یا اس بات کی خبر دے کہ میری بات کو سنو یہ بات جو میں کہہ تمہارے لیے چینے سے بچو. ہم مسلمان پڑھتے ہیں قرآن لیکن ہم کو کتنی جگہ یہ الذین آمنوا کا لفظ کتنا پیارا لفظ ہے یا الذین آمنوا. ہم کو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں ہمیں تو ایمان ہے الحمدللہ ہم تو پیدائشی مومن ہے نا. یہ بات تو ہمارے لیے فخر کی باعث بھی اور خوش قسمتی کا باعث بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنایا. لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جب ہم قرآن پڑھتے اللہ ہم سے کتنی بار مطلب کہ اے میرے بندو اے ایمان والو تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ غور سے سنیں. اللہ کسی بات سے اس کو کسی کام سے منع کرے غلط کام سے خراب سے اس کا نقصان ہوگا یا کسی ایسی بات کی طرف کو شوق دلاتا ہے کہ اس کو کرو یا الذین آمنوا. تو یہاں بھی یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ مت قریب جاؤ نماز کی. یہ نہیں کہا ما تقولون یہاں تک کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. ابھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم نماز میں کوئی دوسری دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ہم اکثر ہمارے پشور اور ہم سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک یہ ثنا ہے نا ہم پڑھتے ہیں. ابھی ہم جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم اس کا کیا معنی بنی ہوا پاکی ہے تیرے لیے. کس چیز سے پاکی ہے عجز سے نائبوں سے وبحمدک اور تیرے لیے ہیں تعریفیں کسی اور کے لیے نہیں ہے. وتبارک اسمک تیرا نام ہی برکت ڈالنے والا ہے. کسی چیز پر تمہارا نام نہ لیا جائے تو اس میں برکت آ جائے. تبارک وتعالی جدک تیری شان بہت اونچی ہے. ولا الہ غیر اور تیرے بغیر کوئی بھی مشکل کشا کوئی داتا کوئی بہت نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کہا. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں ہمارے پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان کرنے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ذات ہے. پھر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہم کو پتہ نہیں کہ الحمدللہ کا کیا معنی تو یہ نماز کو کیا مدد دے گا. یہی وہ بات ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن سیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک مرتبہ ایک آدمی تھا اکثر میں وہ یہ مسئلہ کرتا ہوں. ایک آدمی تھا تبلیغ جماعت والا تھا. وہ اس کا میرے ساتھ کچھ کام تھا. ہمارا ایک شاگرد تھا تو اس کے ساتھ کام تھا. مجھے آ کر بولتا کہ اس کو کہو کہ ہمارا کام کرے. میں نے کہا کہ یہ کام تم سے غلط کیوں ہوا. وہ کوئی ان کی گھریلو مسئلہ تھا تو کہتا ہے کہ میں نہیں تھا اس لیے. تو میں نے کہا تم کہاں تھے. کہتا ہے میں 1 سال کے چکر پر گیا تھا تبلیغ. میں نے کہا جب تمہارا گھر خراب ہو رہا تھا تم تبلیغ میں کیا کرتے تھے. تمہارا گھر پہ رہتا ہے تبلیغ. تو بس چپ ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے تم کو چاہیے کہ تم نہ جا سکتے. کہتے او مولانا صاحب کو کیا پتا ہے لوگوں کا نماز ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا نماز تو تیرا بھی ٹھیک نہیں ہے. کہتے میرا. میں نے کہا تیرا بھی. تو کہتا ہے کیسے. میں نے کہا سبحانک اللہم کا معنی آتا ہے. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک کا معنی آتا ہے. نہ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین کا معنی تو ولا الضالین تک آتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا تحیات معنی آتا ہے. کہتا ہے میں نماز تو تباہ ہے. پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ جب تم سمجھ نہیں ہو اپنی بات کو. اور دوسری آخری صورتوں میں تو معاون یعنی اللہ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يأخذ ولا يطعم فويل للمصلين. ہلاکت نمازیوں کے لیے. الذی وہ نمازی جو اپنی بات کو نہیں سمجھے ہیں. الذین هم عن صلاتهم اپنی نماز سے بے خبر کہ ہم کیا پڑھتے ہیں.
میں نے کہا تمہارے تو ہلاکت ہے کم وقت. میں نے کہا تم نے 1 سال میں اتنا بھی نہیں, کیسی تبلیغ ہے کہ 1 سال میں تم کو نماز کا معنی بھی نہیں سیکھا, تم کہتے ہم لوگ نماز ٹھیک کر رہے ہیں, پھر تو آپ کا نماز خراب ہے. اسی لیے یاد رکھو جب نماز ٹھیک ہو جائے گا تو سب کچھ مسلمان کا ٹھیک ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, سورۃ عنکبوت 20ویں پاری کی پہلی آیت میں یہی بات ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور ناروا کاموں سے روکتا ہے. لوگ روک رہے ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رک کیوں نہیں رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں, ان کا نماز ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھو اور نماز کے قرآن کریم پہلے قرآن سیکھو, اس کے بعد جب نماز پڑھو تو نماز کا مزہ آئے گا, تمہارے گھر میں برکات آ جائے گی, تمہارے کام میں برکات, تمہارے پورے بدن میں برکات آ جائے گی. تو یہ سورۃ فاتحہ میں نے آپ کو پڑھایا. الحمدللہ الوہیت کی تمام تعریفیں خاص اللہ کی دی. الرحمن الرحیم عام مہربانی والی ذات ہے, خاص مہربانی والی ذات ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے, اس دن کس کا اختیار نہیں ہوگا. ایاک نعبد, خاص تیری ہی بات کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں. وایاک نستعین, خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. دیکھو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, خاص تیری ہی بات کرتے ہیں, اور دیکھو لوگ پیروں کو جھکتے ہیں, قبروں کو جھکتے ہیں, بتوں کو جھکتے ہیں, سمجھ گیا, اور کہتے ایاک نعبد, کہ یہ بات نہیں کسی کے سامنے جھکنا. وایاک نستعین, خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر کہتے یا فلانا اللہ کسی اور کو, یا علیمہ, کوئی کہتا ہے شیعہ, ہم کہتے ہیں او شیعہ لوگوں, یا علیمہ تم کہتے ہو تو یہ علی رضی اللہ عنہ کس چیز سے پاتا گیا ہم کو بتاؤ. تو چپ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو وہ تو دوسرے عبد الرحمن الملجم ایک بےمان تھا, خارجی تھا, اس کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے, لیکن پہلے دن وہ تو وفات نہیں پایا, وہ 2-3 دن تو زندہ تھی. تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا, وہ کیوں نہیں بچایا اپنے آپ کو. اس طرح تم کہتے ہو یا حسین مدد. تو حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہا تھا کربلا میں 70 یا کم یا زیادہ بچوں کے ساتھ, تو نے کیوں نہیں کہا یا علی مدد, اور اگر کہا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کیوں مدد کرنے نہیں پہنچا. اس کی نہیں پہنچا اپنے بچوں کو بچانے کے, تو مار پہ آ جائے گا. کوئی کہتا ہے یا فلان مدد, یا فلان بھائی, یا اللہ مدد ہے صرف. جب آدمی قرآن سیکھے گا نا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, کس کو پکارا جائے گا, کس کو نہیں, کس سے ڈرنا چاہیے, کس سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو پھر نماز میں آپ کو مزہ آئے گا. جب نماز پڑھو گے نا تو آپ کو ایک مزہ آ جائے گا, سمجھ لیں. تو ایاک نعبد, خاص تیری ہی بات کرتے ہیں. نعبد کا بھی اگر کہتے کہ نعبد ہم تیری بات کریں تو ٹھیک تھا, لیکن یہ طاقت نہیں ہوتی. ایاک کو پہلے لایا, ایاک نعبد, خاص تیری ہی بات کرتے ہیں, نہ کسی پیغمبر کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی فرشتے کی, نہ کسی زندہ کی, نہ کسی قبر کی, نہ کسی بت کی. ہم بات نہیں کرتے. اور دیکھو لوگ کرتے نہیں, قبروں کو جھکتے باقاعدہ. وایاک نستعین, خاص تجھ سے ہی مدد کر. ایک مدد ہے ظاہر اسباب میں, مطلب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی دے دو, یا مجھ کو قرض دے دو, یا میرے ساتھ تانے تک جاؤ, یہ ٹھیک ہے. لیکن غائبانہ بھی موجود نہیں ہو, یا مرو ہو, تم کہو میرے ساتھ میرے لیے دے دو, وہ تم کو کیا دے گا. علی رضی اللہ عنہ تم کو کیا دے سکتا ہے, کسی کو کیا دے سکتا ہے. یا کوئی پیغمبر نبی صاحب سے کوئی بڑا تو نہیں نا. اتنا تو آپ نے اسکول پڑھا ہوگا کہ غزوہ احد جو 3 سال ہجرت کی ہوئی تھی, اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70, جس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی السلام کا سگا چچا بھی, بلکہ نبی السلام کا بھائی بھی تھا, دودھ شریک, کیونکہ جس عورت سے نبی السلام نے دودھ پیا تھا اس نے پیا, دودھ شریک بھائی بھی تھا, چچا بھی تھا, اور خالہ کے بیٹے بھی تھا, کیونکہ دونوں کی مائیں جو ہیں چچا بہنی بھی تھی. اور نبی اسلام سے آگے ہو جاتا, کہتا تھا انا اسد اللہ, انا اسد الرسول. نبی اسلام کا کمر اس پر بہت مضبوط ہوتا تھا. جب وہ ایمان لایا تو نے اعلان کرے کہ آج کے بعد نبی اسلام کو کسی چڑھتا, اس کو سمجھ جاؤ دنیا کا یہ عرب کا پہلوان تھا,
یہ اور عمر ایک جیسے تھی، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ پہلوان تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی وہ نبی صاحب کے پیچھے جا رہا تھا، کس نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ عمر نے کہا اس کی یہ فتنہ ختم کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ کون سا فتنہ؟ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا اپنی بہن کا خبر دے دو. اور ان بہنوئی کا کہہ رہا کیوں کہ تو جا کر دیکھو. یہ وہاں گئے تو قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بہن نے کہا بی بی خطاب کی بیٹی تو بھی مجھے مار ڈالنے وغیرہ کہ مجھے واپس نہیں کر سکو گے. تو اس پر اثر ہوا. اس نے کہا مجھے پڑھاؤ. جب پڑھا تو اس پر قرآن کا اثر آ گیا اور سیدھا جانے لگا نبی اسلام کے پاس. نبی اسلام نے ایک جگہ پر اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوئی تھی تو وہاں تھی، تو وہاں سیدھا گیا. تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ ڈر گئے کیونکہ اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. کسی نے کہا کہ عمر آ گیا. نبی اسلام سے کہا جی نبی اسلام عمر آیا. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جانے دو اس کو. آئے گا صحیح نیت سے اپنے پیروں پر جائے گا، اگر بری نیت سے آئے تو اس کی پیر توڑ کر میں اس کو بھیجوں گا. اتنا نبی اسلام کا چرچا بھی تھا بہادر. جب وہ شہید ہوا نبی اسلام کا تو کمر ٹوٹ گیا اس سے. وہ نے بچا سکتا تھا میرے چچا کو. اور 70 ساتھی اس کے میرے یہ ساتھی ہیں، اب میرے ساتھی ہیں. میں چاہوں گا کہ تم مر جاؤ؟ کبھی بھی نہیں. آپ تو میرے ویسے ساتھی نہیں ہو جیسے صحابہ تھے نبی اسلام کو. نبی اسلام پر جان نچوڑ کرتے تھے، مال نچوڑ کرتے تھے. لیکن وہ 70 صحابی شہید اور نبی اسلام کیوں نہیں بچایا اس کو؟ تو بچا نہیں سکتا تھا. آپ بولے بچا سکتا تھا؟ اگر بچا سکتا نہیں بچا تو ظلم ہوگا. نہیں بھائی نہیں بچا سکتا تھا. یا کہنا تجھ سے ہی مدد طلب کرتے غائبانہ، کوئی اور نہیں کر سکتا. اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط ٹھہرا دے ہم کو سیدھی راہ پر. سیدھی راہ قرآن ہے، سیدھی راہ توحید ہے. توحید آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ عام لوگوں کو توحید کا معنی بھی نہیں معلوم ہے. آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے مت پتہ ہے. اور مضبوط ٹھہرا ہم کو سنت نبی اسلام کی سنت پر. توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو اپنی جس طرح ہم ذات میں اللہ کو ایک مانتے، کسی اور کو ہم خدا نہیں مانتے، نہ فرشتے کو، نہ پیغمبر کو، نہ ولی کو، کسی کو نہیں. مکے کے مشرک بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. یاد رکھو قرآن سے ثابت ہے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے. اللہ کے ساتھ جن کو شریک اللہ کرتے لیکن ان کی وسیلے سے ہو رہا ہے. وہاں کی ان کی یہ عقیدہ تھا ان کا مکے کے مشرک کا. تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مضبوط ٹھہرا دے ہم کو سیدھی راہ پر. سیدھی راہ قرآن ہے. اللہ مضبوط ٹھہرا دے قرآن پر. اللہ مضبوط ٹھہرا ہم کو سنت نبی اسلام پر. اللہ ہم کو مضبوط ٹھہرا دے توحید پر. صراط الذین، ان لوگوں کی راہ پر انعمت علیہم، جس پر تم نے انعام کیا ہے، جو پیغمبر تھے، جو انبیاء تھے، اور جو شہداء اور جو صالحین تھے. وحسن اولئک رفیقا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان لوگوں کی راہ پر جو جان بوجھ کر غلط کرے. جیسے اس وقت یہود تھے، اس کے مثال یہود جان بوجھ کر عالم تھے لیکن اب علم پر عمل نہیں کرتے. اللہ ہم ان عالموں کی راہ سے بچا. جیسے آج کل گرمول بھی ہمارے دیکھو کوئی بھی عمل نہیں کرتا. یہ بھی اس زمان کی یہ بھی یہودی ہیں جب اللہ کی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہ ہم قرآن کے عالم ہیں اور اب قرآن پر کا عمل نہیں. یہ بھی یہودی ہیں. تو اللہ مانگتے ہیں اللہ ان لوگوں کی راہ سے ہم کو سے بچا دو جو عمل نہیں کرتے. ولد والد، اور نہ ان لوگوں کی راہ سے پر جو ناسمجھی کی وجہ سے یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے. ان لوگوں کو راہ سے ہم سے بچا. آمین. یا اللہ ہمارے سوال قبول کرتے ہیں. یہ بات کہا بھی اتنا بس دعا کرو قرآن کے سامنے کہ اللہ ہم کو قرآن کریم کی فہم صحیح فہم عطا کر دے، صحیح سمجھ عطا کر دے ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اور اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ